وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ پتھر دل لوگ۔ دیکھیے آیت 74، القلب القاسی، قساوت قلبی، دل کی سختی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اگر ہم دیکھیں تو جب دل سخت ہوتا ہے تو بدبخت ہوتا ہے، اور دل کی بدبختی کی 4 علامتیں آپ کے سامنے لکھی ہیں، نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، خوف الہی سے آنسو نہ بہنا۔ خود سے بھی پوچھتے جائیں کب آخری بار اللہ کے خوف سے میں روئی یا رویا۔ پھر امیدوں کا بڑھ جانا، طول العمل کہتے ہیں اس کو، لمبی امیدیں، جس کو آپ کہتے ہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تیسری چیز دل کا سخت ہو جانا، قساوت قلبی۔ پھر مرنے والے گھر میں بھی بیٹھ کر لوگ اپنے میسیجز دیکھ داکھ رہے ہوتے ہیں، عبرت ہی نہیں لیتے۔ اور پھر لالچی بن جانا، حل من مزید، اللہ نہ کرے میرا دل، آپ کا دل سخت ہو۔ علامتیں سامنے ہیں، بعد میں چیک کیجئے۔ اسی طرح سے کچھ اور اسباب ہیں قسوۃ القلب کے۔ نمبر 1، الذنوب والمعاصی، گناہ، عصیان۔ پھر کثرت الضحک، بہت ہی ہنسنا، ہر وقت فن کا ہی موڈ ہے، ہنستے ہنساتے ہی رہو۔ دیکھیں خوش رہنا اور بات ہے، اسمائل اور بات ہے، مسکرا کر تھوڑی سی ہنسی بھی اچھی ہے، لیکن صرف فن کلچر، دیٹ از ناٹ دا پرپز آف لائف۔ پھر اسی طرح سے التعلق بغیر اللہ، اللہ سے علاوہ دوسروں کے ساتھ کچھ زیادہ تعلق اور اللہ سے تعلق ٹوٹے ہوئے۔ پھر سماع الغنا، سماع الاغانی، گانے کو کہتے ہیں، بجانے کو کہتے ہیں، میوزک۔ غنا جو ہے یہ دل میں نفاق بھرتا ہے۔ پھر حجر القرآن، قرآن کو چھوڑ دینا، مہجوریت، سورۃ الفرقان میں پڑھیں گے انشاءاللہ مزید۔ اور اس طرح سے اصدقاء السوء، بری دوستیاں، چیک کیجئے میرا کون سا دوست یا میری کون سی سہیلی مجھے برائی کی دعوت دیتی ہے، آہستہ آہستہ اس کو مینیج کیجئے۔ اور الاسراف فی الطعام، کھانے میں زیادتی، اسراف، کہ آج ہمارا یہ مقصد تو نہیں بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے اور اپنا محاسبہ کرنے والا بنائے۔